تیر ایسا مشک میں مارا کہ سکینہ کی مشک کا سارا پانی بہہ گیا۔ عباس نے قدم کے ذریعے سے اشارہ کیا، اے اسب وفادار اب خیمے میں نہ لے جاؤ، شرمندہ ہوں میں سکینہ سے، اب مجھے واپس ترائی کی طرف لے چل۔ ادھر آگے جیسے ہی بہے تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ وہ سنسناتا ہوا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، جب بھی کوئی آنکھ میں کوئی چیز جاتی ہے تو فطرت کے تحت ہاتھ آنکھ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن عباس کے بازو کر چکے تھے، تیر آنکھ میں لگا۔ آپ سنتے ہیں نا کہ عباس کے سر پہ گرز لگا، اتنا طویل القامت تھا، کس میں جرت تھی کہ عباس کے سر پہ گرز لگائے۔ جیسے ہی عباس نے چاہا کہ آنکھ کا تیر گھٹنے سے نکالے، سر جھکانا تھا، ایک ظالم نے ایسا گرز مارا کہ 32 برس کا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرا، آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک ایسا کڑیل جوان جو صورت و سیرت میں رسول کے مشابہ تھا، یہ کربلا کا واحد مجاہد ہے کہ جسے اجازت دینے کے بعد حسین زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی ریش مطہر کو ہاتھ میں پکڑا، آسمان کی طرح رک کر کے کہا، اللہم اشہد ہؤلاء القوم، پالنے والے اس قوم جفاکار کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اب میں تیری بارگاہ میں ایسے کو بھیج رہا ہوں کہ جو صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں میرے نبی کے مشابہ تھا۔ جب میں چاہتا تھا کہ نبی کا دیدار کروں تو میں علی اکبر کو دیکھ لیا کرتا تھا، پالنے والے میرا اکبر بھی جا رہا ہے، جب چلے تو ہمیشہ اجازت دے کے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اب بیٹھے نہیں ہے بلکہ علی اکبر کے پیچھے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے 57 برس کا ضعیف آہستہ آہستہ قدموں کو بڑھاتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ علی اکبر نے محسوس کیا کہ کوئی آ رہا ہے تو ایک مرتبہ گھوڑے کو روکا، پلٹ کے دیکھا کوئی اور نہیں تھا، وہ ضعیف باپ حسین تھا۔ کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے ہیں، پھر پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں علم ہوتا کہ ایک ضعیف کے کلیجے میں ایک جوان کی کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن میرے لال ایک بات کا خیال رکھنا، جب تک سامنا ہو پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ علی اکبر کا سامنا جب تک ہوتا رہا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہے، یہی علی اکبر ہے۔ جب برچھی کھا کے زمین کی طرف آ رہے تھے تو آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا ابتا علیکہ منی السلام، اے بابا میرا سلام لو۔ حسین دوڑے زمین پہ بیٹھ گئے، اے بیٹا ہماری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا، ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے، لہذا تاریخ بتاتی ہے کہ اسی طریقے سے حسین علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، زخمی جسم کے قریب پہنچے۔ جب پہنچے تو کہا بیٹا ہماری بینائی کم ہو گئی، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے میرے لال، عباس کے مرنے سے ہماری کمر ٹوٹ گئی تھی، تمہاری آواز نے میری بینائی کو کم کر دیا، میرے لال کہاں ہو؟ کہا بابا میں ادھر ہوں۔ حسین اکبر کے زخمی جسم کے قریب پہنچے، جیسے ہی قریب پہنچے تو اکبر کے کرانے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، میرے لال کرا کیوں رہے؟ بابا سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹ گیا ہے۔ حسین نے ایک مرتبہ ہستی چڑھائی اور آسمان کی طرف رخ کیا، پالنے والے میرے سامنے فخر اسماعیل لیٹا ہوا ہے، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے۔ یہ کہنے کے بعد ہاتھ آگے بڑھایا اور ایک مرتبہ برچھی کا پھل پکڑا، جیسے ہی برچھی کا پھل نکالا اکبر کا کلیجہ، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کے پھل کے ساتھ نکل آیا۔ ایک جوان نے ایک ضعیف کے سامنے دم توڑ دیا، ارے لاشا کیسے اٹھائے؟ آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ،
اور ایک ضعیف سے جوان کا لاشا. اور اب آپ کے سامنے